لوگ کہتے تھے کہ کتنی خوش قسمت ہو تم سریا کہ تمہیں بیٹا اپنے پاس بلا رہا ہے۔ لندن کا وہ خوبصورت گھر باہر سے جنت لگتا تھا، لیکن اندر سے میں اس میں ایک خاموش قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہوں، لیکن مجھے ہی پتا تھا کہ میں ہر رات روتی تھی اور کسی کو خبر تک نہ تھی کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ گھر وہ نہیں ہوتا جہاں پر کہ آپ رہتے ہیں، بلکہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ عورتوں کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، زبان زدے خاص و عام ہی آپ کہہ لیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ بات مرد اکثر کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی حالت میں خوش نہیں رہتی۔ اور یہی بات 68 سالہ سریا کو اس کے بیٹے نے بھی کہی۔ وہ بیٹا جو کہ لندن میں رہتا تھا اور وہاں پہ اپنی زندگی اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ گزار رہا تھا، اس نے اپنی 68 سالہ ماں کو یہ کہا کہ امی آپ بڑی ہی ناشکری ہیں، آپ کبھی کسی حالت میں خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ سریا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی جو کہ پاکستان میں لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں ساری زندگی گزری تھی، وہ کبھی لندن بھی جائے گی اور زندگی کے آخری برسوں میں اپنے ہی بچوں کے درمیان اجنبی بن کر اسے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے یہ اس ماں کے لیے جو کہ اپنی اولاد کی بے رخی کا سامنا کرے، جو کہ اپنی اولاد کے سخت الفاظ کو سہے اور پھر ان کو برداشت بھی کرے۔ یہی سب کچھ سریا کے ساتھ بھی ہوا۔ اب سریا کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بیٹے نے ایکچولی اس کے ساتھ کیا کیا، یہ میں آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چاکلیٹ فج براؤنی بنانے کی ریسیپی۔ ساری جو اماؤنٹس ہیں وہ میجر کر کے ڈالی گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں 150 گرام شوگر گئی ہے، 100 ml اس میں آئل گیا، اور اسی طرح سے اس میں یہ جو فلاور ہوتا ہے پلین فلاور جو میدا تھا وہ گیا، 2 انڈے گئے، ونیلا ایکسٹریکٹ ڈالا اس میں، اور ساتھ میں کچھ کوکو پاؤڈر گیا، اور یہ ساری چیزیں کوانٹٹی جو ہے وہ میں نے میجر کر کے ڈالی ہے۔ اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر بعد میں اوون میں اس کو تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چاکلیٹ فج براؤنی جو ہے وہ جب ٹھنڈی ہو جائیں گی کول ڈاؤن ہو جائے گی، تو تب اس کا صحیح جو ہے ٹیکسچر سامنے آتا ہے۔ اچھا سریا جو تھی اس نے اپنی ساری زندگی لاہور کے ایک پرانے سے چھوٹے سے محلے میں گزاری تھی، اور 68 سال اس کی عمر ہو چکی تھی۔ شوہر کا اس کے انتقال ہو گیا تھا، اور 2 ہی اس کے بچے تھے، ایک بیٹا حمزہ تھا اور ایک اس کی بیٹی تھی جس کی کہ شادی اس نے پاکستان میں ہی فیصل آباد میں کر دی تھی۔ سریا کے شوہر کی وفات ہوئے کوئی تقریباً 15 سال گزر چکے تھے، اور یہ لاہور کے ایک پرانے سے ٹیرس ہاؤس میں اکیلی ہی رہتی تھی، اور اس گھر کی ہر دیوار میں یادیں بسی ہوئی تھی۔ سامنے والی گلی میں مسز خان رہتی تھی جو کہ ہر جمعرات اس کے ساتھ آ کے چائے پیا کرتی تھی۔ مسجد کی خواتین کے حلقے میں بھی اس کی کافی ساری سہیلیاں تھیں۔ دکان والا اس کو نام سے جانتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے محلے میں انسان نے جہاں پہ اپنی ساری زندگی گزاری ہو، لوگ جو ہے دوسروں کو ان کے نام سے جانتے ہیں۔ زندگی اس کی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، بہت جان پہچان نہیں تھی اس کی، لیکن یہ تھا کہ ایک پرسکون زندگی یہ گزار رہی تھی، اور یہ زندگی اس کی اپنی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مطمئن تھی، اور اپنی زندگی کے تمام فیصلے وہ خود لیتی تھی۔ کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا لینا ہے، کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا، مطلب کہ جو بھی اس کا زندگی تھی ایک اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے حمزہ کا اس کو فون آیا۔ حمزہ جو کہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ لندن میں مقیم تھا پچھلے کوئی تقریباً 20 سال سے، اور اس حمزہ کو جب یہ پاکستان سے لندن گیا تھا اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اسٹڈی ویزا پہ گیا تھا۔ وہاں پہ پھر اس نے وہاں پہ اپنی پسند کی شادی کی، اور پھر وہیں پہ اس کے بچے بھی ہوئے، اور شادی کی اس نے تصاویر جو تھی وہ اپنی ماں کو بھیجی تھی۔ ماں کو اس وقت بھی اس نے لندن نہیں بلایا تھا۔ اب اچانک سے اس کے بیٹے حمزہ کا اس کو فون آیا کہ امی آپ وہاں پہ اکیلی کیوں رہتی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ میرے پاس یہاں پر آ جائیں، میں آپ کو وزٹ ویزا بھیجتا ہوں۔ اب سریا شاید ساری زندگی یہی بات اپنے بیٹے کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کبھی تو مجھے بلائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے مائیں جو ہے وہ بیٹوں کے لیے بڑی ہی ایموشنل ہوتی ہیں۔ یہی سب کچھ اب سریا کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے ہی اس کے بیٹے حمزہ کو اس کو فون آیا
تو جی سریا نے بس آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اس نے فوری طور پہ ہاں کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس نہ تمہارے لنڈن والے گھر میں آ جاتی ہوں۔ اکثر وہ اپنے گھر کی تصویریں بھیجا کرتا تھا، بہت بڑا گھر تھا اس کا، پیچھے باغ بھی تھا اور آگے فرنٹ پہ بھی لان تھا، اور دو گاڑیوں کے نا پارک کرنے کی جگہ بھی تھی، گیراج بھی تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ محل جیسا گھر لگتا ہے نا۔ اور جب سریا کو اس کے بیٹے حمزہ نے ویزا بھیجا نا، اور سریا لنڈن جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، تو اس کی سہیلیاں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں تمہارے بیٹے نے اس عمر میں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور خیر جی، اب سریا جو تھی نا، اس نے اپنا ٹکٹ وغیرہ کروائی، ٹکٹ کے پیسے بھی حمزہ نے ہی بھیجے، اور جی سریا چلی گئی لنڈن میں۔ اب پہلے شروع کے جو دن تھے نا، وہ بڑے ہی ایکسائٹمنٹ میں گزرے، اور پہلے ایک ہفتہ ایسے تھا جیسے کہ سب جو تھے نا، وہ سریا ہی کا انتظار کر رہے تھے، بچے آگے پیچھے پھر رہے تھے، اور جو بہو تھی وہ بھی، اس نے کبھی مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی بد کلامی کی ہو یا کوئی اس طرح، مطلب ایک تھوڑی سی سرد مہری ہوتی تھی، اور اتنی وہ بات نہیں کیا کرتی تھی اپنی ساس کے ساتھ۔ لیکن سریا اس بات پہ خوش تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے نا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کے پوتا اور پوتی بھی اس کے ساتھ بڑے ہی گھل مل گئے تھے۔ اس وقت نا سریا کو لنڈن گئے ہوئے کوئی تقریباً 2 سے 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 2-2.5 سال کے عرصے کے دوران اب سریا کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اپنے پاکستان والے گھر میں واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ پاکستان واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ لنڈن کے اس بڑے سے گھر میں اپنے آپ کو ایک قیدی کنسیڈر کرتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ ایک سونے کا بنا ہوا گھر ہے، جس میں کہ اس کو ایک جیل کی طرح قید کر لیا گیا ہے۔ وہ نہ تو وہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس گھر میں اس کی کوئی حکمرانی چلتی تھی۔ اب جب یہ شروع کا ایک ہفتہ گزر گیا نا، ایکچولی ہوا کیا، تو اس کے بعد کیا تھا کہ اس کا بیٹا حمزہ اور اس کی بیوی سارہ، وہ اپنی اپنی نوکریاں کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یو کے کی جو لائف ہے بیزی ہے، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو جابس کرتے ہیں نا، یہ اتنی زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتے۔ پہلا ایک ہفتہ بیٹے اور بہو نے چھٹیاں لی تھی، تو اس وجہ سے اچھے گزر گئے۔ اب جی ایک ہفتے کے بعد نا، سریا پہ چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہونے لگیں، اور اس کے جو ایک پوتا تھا ایان اور عائشہ، وہ تو اس سے پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے۔ یہ دونوں بچے ایان اور عائشہ اپنی دادی کے ساتھ اکثر لپٹ جایا کرتے تھے۔ عائشہ رات کو کہانیاں سنا کرتی تھی، اور ایان اپنے اسکول کے تمام واقعات جو تھے نا، وہ اپنی دادی کے ساتھ، سریا کے ساتھ آ کے ان کو بیان کیا کرتا تھا۔ اور سارہ جو تھی نا، وہ یہ شروع میں مسکرا کے کہتی تھی کہ امی آپ کے آنے سے ایسے لگتا ہے کہ اب گھر مکمل ہو گیا ہے۔ اور سریا یہ بات نہ سن کے بڑی خوش ہو جایا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاموشی سے سامنے آتی ہیں۔ بچوں کی دادی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ کی نا ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ دادی ان کی دادی نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک نینی بن چکی تھی۔ اور سریا جو تھی وہ شروع میں جب یہ اس کو گئے ہوئے کوئی 2 مہینے ہو چکے تھے نا، تو اس نے اٹھ کے ان لوگوں کے لیے ناشتہ بھی بنا دینا، بچوں کے لیے لنچ بھی تیار کر دینا، برتن دھو دیتی تھی، کپڑے طے کر دیتی تھی، اور وہ یہ سب کچھ نا پہلے شروع میں محبت میں کیا کرتی تھی کہ میرا اپنا گھر ہے، اور اپنے گھر میں مہمان بن کر کیا بیٹھنا۔ اور سریا آگے سے یہی کہا کرتی تھی کہ اپنے ہی گھر میں ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تو ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، اگر میں نے یہ سب کام تم لوگوں کے لیے کر دیے تو کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی۔ پھر جی آہستہ آہستہ نا، جیسے جیسے وقت گزرا، یہ کام بڑھنے لگے۔ ایک دن سارہ نے سریا سے یہ کہا کہ امی اگر آپ بچوں کو اسکول سے بھی لے آیا کریں نا، تو بڑی آسانی ہو جائے گی، کہ بھی ہمیں وہاں پہ نینی کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ بچوں کو وہاں سے اسکول سے لے کر آئے اور پھر گھر چھوڑ کر جائے، تو اس میں پیسے بہت لگتے ہیں۔ اب سریا نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، فوراً اس نے ہاں کر دی کہ یہ واکنگ ڈسٹنس پہ تو اسکول ہے، میں بچوں کو پک بھی کر لایا کروں گی، اور صبح ڈراپ بھی کر دیا کروں گی۔ اب کچھ دن کے بعد پھر سے سارہ نے، اس کی بہو نے یہ کہا کہ امی اگر آپ رات کا کھانا بھی بنا لیا کریں نا، تو بڑی مدد ہو جائے گی۔ سریا نے پھر مروتاً یہ کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں رات کا کھانا بھی بنا لیا کروں گی۔ پھر یہ کام ایک ایک کر کے بڑھتے گئے، گھر کی صفائی، پھر کپڑے، پھر بچوں کا ہوم ورک، پھر ہفتے کے آخر میں پورے گھر کی دیکھ بھال، اس کی صفائیاں کرنا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سریا کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ دادی سے گھریلو ملازمہ کب بن گئی۔ لیکن فرق صرف یہ تھا کہ یہ ملازمہ کوئی تنخواہ نہیں لے رہی تھی، صرف رشتے کا نام تھا،
اور رشتے کے نام پر انسان بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ سارا نے کبھی بھی سریا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، وہ چیختی نہیں تھی، وہ گالیاں نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سی برداشت ہوتی تھی۔ اس کا رویہ سریا کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی بزرگ سے نہیں، یعنی کہ ایک زمانہ شناس عورت سے نہیں، بلکہ ایک کم عقل بچے سے بات کر رہی ہو، ایک جاہل عورت سے بات کر رہی ہو۔ اگر کھانے میں کوئی نمک زیادہ ہو جاتا تو وہ مسکرا کر کہتی کہ او امی آپ بھول گئیں۔ اگر کوئی چیز غلط جگہ پر رکھ دیتی تو کہتی کہ امی آپ کو اب یاد رکھنا چاہیے تھا۔ الفاظ نرم ہوتے تھے لیکن لہجہ اس میں کافی تلخی ہوتی تھی، مگر یہ باتیں سریا کے دل پر نہ نشان چھوڑ جاتی تھیں۔ ایک شام نہ اب سریا نے حمزہ اور اپنی بہو سارا کی نہ باتیں سن لی۔ یہ سریا اپنے اوپر کمرے میں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یوکے کے گھر چھوٹے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اور گھر کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے بات کی جائے نا تو وہ پورے گھر میں پتہ چل جاتی ہے بات، چھوٹے چھوٹے سے تو گھر ہیں۔ اب کمرے کا نا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ حمزہ اور سارا نیچے کچن میں باتیں کر رہے تھے۔ سارا نے کہا کم از کم اب ہمیں آفٹر اسکول کلب کے پیسے نہیں دینے پڑتے۔ سریا کا بیٹا حمزہ اور بہو دونوں ہنس رہے تھے، اور پھر حمزہ نے آگے سے مزید یہ کہا کہ ہاں امی کے آنے سے کافی خرچ بچ گیا ہے۔ بس یہ بات تھی، اور شاید کسی کو یہ جملہ معمولی سا لگتا، لیکن سریا کو یہ بات سن کے نہ اچھی نہیں لگی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا کہ جیسے اس کے بیٹے نے اس کو سہولت کاری کے لیے، اپنا مطلب الو سیدھا کروانے کے لیے، اپنے بچے سنبھالنے کے لیے سریا کو پاکستان سے یہاں پہ لنڈن بلوایا تھا، اس لیے نہیں کہ بیٹے کو ماں کی ضرورت تھی، یا بیٹے کو ماں کی یاد آ رہی تھی، یا بیٹے کو ماں کی دعائیں چاہیے تھیں، بلکہ اس لیے کہ بیٹے کو اپنے بچے سنبھالنے کے لیے ایک نوکر درکار تھا، اور وہ نوکر، مفت کا نوکر جو تھا نا، وہ سریا کی شکل میں اس کے بیٹے کو مل گیا تھا۔ وہ نوکر جو کہ بغیر تنخواہ کے سارے کام کر رہا تھا، اور وہ نوکر جو کہ جس کو بیوقوف بنا کر یہاں پہ بلایا گیا تھا۔ سریا سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کو محبت کی وجہ سے یہاں پہ بلایا گیا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا تھی کہ اس کو سہولت کاری کی وجہ سے یہاں پہ بلایا گیا تھا۔ وہ خاندان کا حصہ کم اور ایک حل زیادہ تھی، ایک مسئلے کا سستا سا حل تھی۔ اس رات نہ سریا بہت دیر تک جاگتی رہی، اور کھڑکی سے باہر بارش ہو رہی تھی۔ لندن میں اکثر بارش ہوتی رہتی ہے، اور اس برستی بارش میں اور باہر اندھیرے میں نہ سریا کو اپنا لاہور کا وہ پرانا سا گھر یاد آیا، وہ گلیاں یاد آئیں، وہ مسجد یاد آئی، اپنی سہیلیاں یاد آئیں، اور اپنا چھوٹا سا گھر، وہ جگہ جہاں پہ کوئی اس کو استعمال نہیں کر رہا تھا، وہ جگہ جہاں پہ کہ وہ صرف سریا تھی۔ اب اس واقعے کے بعد نہ چند ہفتوں تک سریا کا دل بڑا ہی بوجھل سا رہا۔ اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگا تھا، نیند کم ہونے لگی تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ اس کے پاس سچ بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نہ جی اس نے اپنی پھر پرانی سہیلی کو پاکستان فون کیا، اور سہیلی نے آگے سے بس اتنا ہی پوچھا کہ سریا خوش ہونا۔ سہیلی کے اتنے پیار سے پوچھنے پہ نہ سریا خاموش نہ رہ سکی اور جھوٹ نہ بول سکی، وہ رو پڑی، اور سریا نے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے اس طرح سے اپنے بیٹے اور بہو کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ ہر بات، ہر خاموشی، ہر تکلیف جو کہ سریا کے دل پہ تھی نا، وہ اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ اس کو بانٹ دیا۔ اب سریا کی سہیلی نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ وہ واپس آ جائے، اور جب سریا نے پھر بڑی ہی ہمت کر کے کچھ دنوں کے بعد اپنے بیٹے حمزہ سے بات کی کہ میں واپس پاکستان جانا چاہتی ہوں، تو آگے سے حمزہ جو تھا نا پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا کہ امی ابھی واپس جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب سریا نے اس بات کی ضد پکڑ لی کہ اس کی واپسی کی ٹکٹ کروا دی جائے اور وہ یہاں پر لنڈن میں مزید نہیں رہنا چاہتی، تو آگے سے حمزہ نے الجھے ہوئے لہجے میں بڑے ہی سخت الفاظ میں یہ کہا کہ امی آپ بڑی ہی ناشکری ہیں، اور آپ یہاں پہ اتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہیں، لنڈن میں رہ رہی ہیں، اچھا کھانے کو مل رہا ہے، اچھا پہننے کو مل رہا ہے، اور آپ کو زندگی میں اب کیا چاہیے؟ آپ واپس کیوں جانا چاہتی ہیں؟ عورتیں بھی نہ بڑی ہی ناشکری ہوتی ہیں، اور یہ عادت ان کی بڑھاپے میں بھی جا کے اسی طرح سے قائم رہتی ہے۔ پہلے آپ نے ساری زندگی ابا کے ساتھ اس بات کا رونا رویا کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے اور ہم غریب ہیں، اور اب جب کہ میں آپ کو اتنے بڑے گھر میں لے آیا ہوں اور یہاں پہ کھانے پینے کی ہر سہولت موجود ہے، تو آپ پھر سے ناشکری کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے بچوں کو تھوڑا سا لک آفٹر کرنا پڑ جاتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں پر آپ اتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہیں، اچھا آپ کھا رہی ہیں، اچھا پہن رہی ہیں،
اور بدلے میں صرف میرے بچے جو ہیں ان کو چند گھنٹوں کے لیے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو اس بات پہ آپ واویلا مچا رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو ملازمہ بنا لیا ہے۔ اب جی بیٹے کے منہ سے نا اتنے سخت الفاظ سن کے نا سوریا کے دل پہ قابو نہیں رہا، اور اس نے کہا کہ ہاں یہ ناشکری ہے تو یہ ناشکری ہی صحیح، کیونکہ میں مفت کی ملازمہ نہیں ہوں، میں یہاں پہ تمہاری محبت میں آئی تھی، لیکن تم نے مجھے ایک سہولت بنا کر رکھ لیا ہے، میرے سر پہ اتنی کی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں کہ پورے کا پورا گھر ہی تمہارا میں سنبھال رہی ہوں۔ لیکن جی حمزہ جو تھا نا وہ کسی طور پہ نہ مانا، اور اس نے اپنی ماں کو واپسی کی کوئی ٹکٹ نہیں کروا کے دی۔ اب جی سوریا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ واپس چلی جائے، لیکن اس کا بیٹا حمزہ اس نے اس کو ایک طرح سے بے جا حبس میں رکھا ہوا ہے۔ سوریا اندر ہی اندر روتی ہے اور اس چیز کی کوشش کرتی ہے کہ کاش اس کے پاس چند پیسے ہوتے، وہ اپنی واپسی کی ٹکٹ کرواتی اور اپنے وطن پاکستان چلی جاتی، چاہے اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلے ہی رہنا پڑتا، لیکن اپنی زندگی تو تھی اور اس زندگی کو میں اپنے طریقے سے گزار رہی تھی۔ یہاں پر آ کر میں ایک مفت کی ملازمہ بھی بن گئی اور ایک طرح سے ایک قیدی بھی بن گئی ہوں۔ چاہے یہ گھر بڑا ہے، یہاں پہ کھانے کو اچھا مل رہا ہے، لیکن سوریا کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی انہی لوگوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں سوریا کی یہ خواہش بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اپنے گھر واپس پاکستان چلے جانا چاہیے، یا کہ واقعی میں حمزہ درست ہے کہ بھی عورتیں ناشکری ہوتی ہیں اور سوریا ان سب نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، کیونکہ سوریا کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لینا ہے کہ وہ واپسی کی ٹکٹ کس طرح سے کروائے۔ کیا وہ یہاں کی پولیس کو کال کرے، کیونکہ وزٹ ویزا کے اوپر ہے، اور یہ چیز بھی کافی اس کے لیے ایک ڈیفیکلٹ سٹیپ ہوگی، اور اگر وہ مطلب کچھ کما لیتی یا اس کے پاس کوئی سرمایہ کاری ہوتی یا کوئی بچت ہوتی تو وہ واپس آسانی سے چلی جاتی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس بارے میں ضرور بتائیے کہ کیا واقعی میں عورتیں ناشکری ہی کرتی ہیں، یا کہ یہ مردوں کا صرف ایک بنایا ہوا ایک جملہ ہے جو کہ وہ اپنی سہولت کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اولاد کی آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ تمام والدین کے لیے ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔